अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिया अशरफ है और आज का ट्यूटोरियल इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ट्यूटोरियल इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियस ट्यूटोरियल जो कि मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर किया है और उस में क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जिक्र है और उन इंडिकेटर्स का जिक्र है जिन पे बेस करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई जाती है या ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर की जाती है। सो इट इज़ अप्रोप्रिएट के एक आप जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है उसको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें ताकि आप ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर सकें। Human Development Index basically is a composite index measuring average achievements in three basic dimensions of human development, जो कि long and healthy life, knowledge and a decent standard of living. ये हम ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल में कर चुके हैं, लेकिन मैं इन तीनों इंडिकेटर्स को वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप ये समझ सकें कि एक्चुअली what is meant by these three indicators. Life expectancy at birth जो है वो assess की जाती है by the number of years a newborn infant would expect to live if prevailing pattern of age-specific mortality rates at the time of the birth stay the same throughout the infant's life. यानी इस वक्त जो mortality rate है उस अगर वही कंटिन्यू करता है तो एक नए पैदा होने वाला बच्चे से हम कितनी जिंदगी एक्सपेक्ट करते हैं। सो ये जो फिगर्स हैं ये जाहिर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों शामिल की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? क्योंकि ये लॉन्गिविटी इंडिकेट करती है, यानी कितनी देर तक एक इंसान इस दुनिया में जिंदा रह सकता है। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस चीज़ में है, बेसिकली बेस करती है कि लंबी जिंदगी जो है वो इन इटसेल्फ एक वैल्यू है, उसकी बड़ी अहमियत है जिंदगी में। अगर कोई शख्स ज़्यादा लंबी जिंदगी जीता है तो अमूमन उसके बारे में ये समझा जाता है कि उसकी ज़िंदगी अच्छी है, उसमें उसके पास खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा है और अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ उसको अवेलेबल है, and that is why they have lived long. ये जो एसोसिएशन है ये with आप ये कह लें कि such facilities like जैसे अच्छी ग़िज़ा और हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी ग़िज़ा और हेल्थ दोनों, ये आर द रीजंस व्हाई इसको जो है वो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर के तौर पर कंसिडर किया जाता है और इंडेक्स में शामिल किया गया है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो नॉलेज है। नॉलेज के लिए बेसिकली दो चीज़ें मेजर की जाती हैं। इस इंडिकेटर की आगे दो कैटेगरीज हैं, इसकी सब कैटेगरीज, जिनमें एक तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, जिसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दैट अ चाइल्ड of school entrance age can expect to perceive if prevailing pattern of age specific enrollment rates persist throughout the child's life. कि एक बच्चा जब आज स्कूल में दाखिल हुआ है तो इस वक्त जो सूरत हाल है, जो स्टेटिस्टिक्स हैं कि एक बच्चा जब स्कूल में दाखिल होता है तो कितने अरसे तक स्कूल में पढ़ता है, यानी वो 4 साल 5 साल एवरेज, ज़्यादा जो है वो कितने साल हैं जिनमें एक बच्चा जो है वो एजुकेशन सिस्टम में मौजूद रहता है या तालीम हासिल करता रहता है। सो एक तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग फॉर अ चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटिस्टिक्स जो या ट्रेंड जो कि इस वक्त है, जिसमें कि हमारे यहाँ पर एवरेज जिसको हम सर्वाइवल रेट कहते हैं वो कितना है, ये एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है वो उनकी बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो लिटरेसी से रिलेटेड है, ये वाला इंडिकेटर और ये एस्पेक्ट ऑफ इस नॉलेज इंडिकेटर। इसमें एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो कि एक 25 साल या उससे ज़्यादा की उम्र रखने वाले शख्स ने हासिल की है। और इसमें जो है वो ये एक्चुअली ये जो एस्पेक्ट है इस पर बेस करती है कि कितनी एजुकेशन फैसिलिटीज जो हैं वो इन लोगों को अवेलेबल
اویلیبل تھیں جو کہ جب یہ اسکول ایج میں تھے، اور اوبیسلی جب یہ دونوں چیزیں کمبائن کی جاتی ہیں یا کمپیئر کی جاتی ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ لیٹس سے کہ ایک 25 سال کا جو شخص ہے آج اگر اس کی جو ہے وہ اس کے پاس 5 سال ایوریج اسکول کی ہے ایجوکیشن، تو جو آج ایک 5 سال کا بچہ ہے جس نے ابھی اسکول شروع کیا ہے، اگر اس کی بھی 5 سال ہی ہے ایکسپیکٹڈ ایئرز آف اسکولنگ، تو اس کا مطلب ہے ہم کوئی پروگرس نہیں کر رہے. لیکن اگر اس جو ایکسپیکٹڈ ایئرز آف اسکولنگ آر مور دین دا مین ایئرز آف اسکولنگ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر میکنگ پروگرس ٹورڈز مور اور بیٹر ایجوکیشن اپرچونیٹیز فار دا پیپل. لٹریسی فگرز جو ہیں وہ ایک کروڈ ریفلیکشن ہوتی ہیں آف ایکسیس ٹو ایجوکیشن، کیونکہ خاص طور پر اچھی ایجوکیشن کے لیے، کیونکہ جب ہم لٹریسی کے جو فگرز ہیں وہ جب کیے جاتے ہیں، کلیکٹ کیے جاتے ہیں، تو اس میں لکھنا پڑھنا اور بیسک لٹریسیز ہی آتی ہیں، لیکن اور بیسک میتھس، لیکن اس سے کوئی اتنا پتہ نہیں چلتا ہے کہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن پیپل ریسیو. لیکن یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے. ایک تو یہ کہ یہ فرسٹ اسٹیپ ہے ٹورڈز لرننگ اور ٹورڈز ایکسیس ٹو ایجوکیشن. یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ کتنے لوگوں کو ایکسیس ہے اس ملک میں ایجوکیشن کے لیے. اور جو اچھی کوالٹی کی ایجوکیشن ہے وہ خاص طور پر امپورٹنٹ اس کانٹیکس میں ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس اچھی ایجوکیشن ہے ہی تو ہی یو کین be a productive, economically productive member of the society. کیونکہ اچھی ایجوکیشن نہ صرف یہ کہ امپلائبلٹی کو بڑھاتی ہے، بلکہ اگر آپ اپنا خود سے بھی کچھ کام کرنا چاہیں، سیلف امپلائبلٹی یا دوسری ادر انٹرپرینور کہہ لیجیے کہ وینچرس، تو اس میں ایجوکیشن یا لرننگ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کی ایسپیکٹ ہے. ایک جو ہے لٹریسی فگرز جو ہیں وہ اس لیے امپورٹنٹ ہیں ٹو اسیس ہیومن ڈیولپمنٹ. اور اس میں عموماً جو ریشو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو لٹریسی ہے اس کا ویٹ اس انڈیکس میں، ایجوکیشن یا نالج کے انڈیکس میں لٹریسی کا جو ویٹ ہے وہ 2/3 ہے، جبکہ انرولمنٹ کا ویٹ جو ہے وہ 1/3 ہے ان دا ٹوٹل آف وہ ڈیٹا جس کے اوپر یا وہ ویٹ جو کہ ٹوٹل انڈیکس کو بنانے میں دونوں ایسپیکٹس کو اسائن کیا گیا ہے. گروس نیشنل انکم از دا میجر جو کہ استعمال کی جاتی ہے ٹو کیلکولیٹ دا ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جو کہ تھرڈ انڈیکیٹر ہے. اور گروس نیشنل انکم جو ہے وہ ایکچولی ایگریگیٹ انکم ہوتی ہے آف این اکانومی جنریٹڈ بائی اٹس پروڈکشن اینڈ اٹس اونرشپ آف فیکٹرز آف پروڈکشن. یعنی جو آپ نے اپنے ملک کے وسائل سے جو انکم آپ جنریٹ کرتے ہیں، یعنی آپ کے ملک میں جو ایجوکیشن، آپ کے ملک میں جو امپلائمنٹ یا پروڈکشن اپرچونیٹیز ہیں، یہ نہیں کہ جو مثال کے طور پر دوسرے ملکوں سے لوگ کما کر ہمارے ملک میں، جیسے ہمارے ملک میں ہے کہ باہر سے بہت سارے لوگ پیسہ کما کے باہر بھیجتے ہیں. تو اس میں بیسیکلی جو گروس نیشنل انکم ہے وہ از دا انکم جو کہ ہمارے اپنے ملک کے وسائل سے جنریٹ کی گئی ہے، اور پھر اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ڈالرز میں، اور پرچیزنگ پاور پیرٹی جو ہے اس کو کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک جو بیسک نیسیسٹیز ہیں لائف کی ان کو پرچیز کرنے میں لوگوں کو کتنی ایکوالٹی یا ایکوٹی یا ایکوٹیبل اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اور اس میں پھر جو ہے وہ آپ کی جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ٹوٹل کو، اینڈ دیٹ از ہاؤ یو گیٹ دا پر پرسن پر کیپیٹا انکم. ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایکچولی یہ بتاتا ہے لوگوں کی ریلیٹو پاور. اس سے پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کتنی
ایک شخص کے مقابلے میں دوسرے شخص کی یا جو ایک ایک اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے کہ یہ اتنی منیمم پرچیزنگ پاور ہونی چاہیے ایک ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو مینٹین کرنے کے لیے، اس سے ریلیٹیو لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے یہ ایکچولی اس کو میجر کرتا ہے، اور اس سے پھر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ تک پہنچ سکے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ اسٹینڈرڈ سے بہت اوپر ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اسٹینڈرڈ سے بہت نیچے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اور یہ پر کیپیٹا انکم ایکچولی اس لیے بھی ایک یوزفل کہہ لیجیے کہ ڈیٹا ہے، کیونکہ یہ بہت تقریباً ہر ملک جو ہے وہ یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اپنی پالیسی کو بنانے کے لیے، اور یہ فگرز جو ہیں یہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان سے یہ اسیس کرنا بھی آسان ہوتا ہے کمپیریٹیولی کہ آپ لوگوں کی پرچیزنگ پاور جو ہے آف دا اسٹینڈرڈ جو کہ ایک بنا دیا گیا ہے کہ اتنی جو ہے وہ ہر شخص کے پاس ہونی چاہیے فور منیمم ایک ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے۔ تو اس سے ریلیٹیو جو ہے وہ لوگوں کی سچویشن یا ان کی کنڈیشن یا اوور آل ایک اسٹیٹ کی یا ایک ملک کی جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو میئر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ایکچولی ایک اس طرح کی انڈیکس ہے جس کی جو جتنی اس کی ہے کہہ لیجیے کہ جو ریٹنگ ہے وہ 0 سے 1 کے درمیان میں ہوتی ہے، جتنی ویلیوز ہیں وہ 0 سے 1 کے درمیان ہی میں ہوتی ہیں، اور جو ہائیسٹ ویلیو ہے وہ 1 ہے، یعنی جو ملک ہائیسٹ ویلیو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی اچیو کر پاتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ 1 ہے، اور باقی پھر اس کے نیچے ہوتی ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا سم اپ کروں گی اس سے کہ ہم نے ابھی جو 3 انڈیکیٹرز پڑھے وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک ہم جاتے ہیں ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ پہ، جو کہ میئر کیا جاتا ہے جی این آئی پر کیپیٹا، جو کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے، اور اس سے جی این آئی انڈیکس جو ہے وہ ایک بنائی جاتی ہے جو اس انڈیکیٹر کو میئر کرتی ہے۔ دا سیکنڈ انڈیکیٹر از نالج۔ نالج کو انڈیکس کو بنانے کے لیے مین ایئرز آف اسکولنگ اینڈ ایکسپیکٹڈ ایئرز آف اسکولنگ جو ہیں وہ میئر کیے جاتے ہیں، اور ان کی بیسس کے اوپر ایجوکیشن انڈیکس جو ہے وہ پریپیئر کی جاتی ہے۔ اور لائف لانگ اینڈ ہیلدی لائف جو ہے وہ لائف ایکسپیکٹینسی ایٹ برتھ کی بیسس پہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے، اور پھر لائف ایکسپیکٹینسی انڈیکس جو ہے وہ پریپیئر کی جاتی ہے۔ اب جب یہی اسی چیز کو تھوڑا ہم ڈفرینٹ اس سے دیکھتے ہیں کہ 3 ڈائمینشنز ہیں، جیسے لانگ اینڈ ہیلدی لائف، نالج، ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ۔ لانگ اینڈ ہیلتھی لائف جو ہے اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے، وہ انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ لائف ایکسپیکٹینسی ایٹ برتھ، اور اس کی جو ڈائمینشن انڈیکس ہے وہ لائف ایکسپیکٹینسی انڈیکس ہوتی ہے۔ نالج جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ایئرس آف اسکولنگ اینڈ مین ایئرس آف اسکولنگ، اور پھر ایک ایجوکیشن انڈیکس، ان دونوں کہہ لیجیے کہ ان ڈیٹا کے اوپر بنائی جاتی ہے۔ اور ایک ڈیسنٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ جی این آئی پر کیپیٹا کی بیسس کے اوپر انڈیکیٹ ہوتا ہے، جس سے ایک جی این آئی انڈیکس جو ہے وہ پریپیئر کی جاتی ہے، اور یہ تینوں انڈائسز جو ہیں دے آر combined together to form human development index۔ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اوپر، جو کہ ایک ساری دنیا کے ملکوں پہ بنائی جاتی ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جو ہے وہ اس کو پریپیئر کرتا ہے ہر سال، اور پاکستان کی پوزیشن 2019 کی رپورٹ کے اور 2020 کی رپورٹ کے اکارڈنگلی 154 ہے آؤٹ آف 189، اور اس میں ہمارا جو پوزیشن ہے یا اسکور ہے اس انڈیکس کے اوپر وہ 0.557 ہے، یعنی وی آر سم ویئر ان دا مڈل آف دا انڈیکس، ہم اس کے درمیان میں ہیں، اور ہمارے پاس ابھی اوپر گرو کرنے کے لیے بہت زیادہ اسپیس موجود ہے۔
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैंने 2020 की जो है इनकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के जो डेटा है, ये मैंने उसमें से आपके लिए कॉपी किया है। इसमें अगर आप देखें तो हम 154th पोजीशन पे हैं और हमारी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 557 है, 0.557 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 67.3 है। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो 8.3 है और मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 5.2 है। इसका मतलब है कि हमारी इसमें इम्प्रूवमेंट है एंड होपफुली हमारे जो बच्चे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके लिए ये एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है ये बढ़ के उतनी हो जाएगी जो कि हमारी कानून ये कहता है, हमारा आइन ये कहता है कि सब बच्चों का बुनियादी हक है। और जो हमारी GNI है वो इंडिकेट करती है $5,005 पर पर्सन पर ईयर, ये पर ईयर का जो है वो फिगर्स होते हैं। So I hope now you understand how the Human Development Index is calculated and all about the measurable जो उसके indicators हैं. I hope it helps you understand the concept of human development a little bit better. Thank you very much for staying with me through this tutorial. Assalamu alaikum and Allah Hafiz.